صدیق اکبر کی. واقعات بڑے مشہور ہیں، فضائل بھی آپ نے بارہا سنے، مگر ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے آنگن میں دیکھا کہ آسمان پر ستارے خوب چمک رہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر عنایت آسمانوں کی طرف ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آسمان کو دیکھ رہے ہیں. مگر قابل غور بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کاشانہ اقدس کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں، کبھی آسمان کی طرف نظر دوڑاتی ہیں. ذہن میں سوال ابھرا اور سوال کے الفاظ یوں ترتیب پائے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول، یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، جو اس وقت آسمان میں بے شمار ہیں، جس کی تعداد اللہ جانے یا اللہ کے رسول بتانے سے اس کا رسول جانے. دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی جتنا جانتے ہیں سب خدا نے بتایا. سبحان اللہ. نبی جتنا جانتے ہیں کس نے بتایا؟ خدا نے بتایا. تو ہم جانتے ہیں نبی اگر کہتے جو بات کل کے لیے ہو تو وہ کائنات کے لیے غیب ہے. کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا. یہ حقیقت میں یہ گستاخی نبی کی شان میں نہیں ہے. یہ توہین ہمارے نبی کی نہیں ہے، یہ توہین خالق کائنات کی ہے. یہ توہین خداوند قدوس کی ہے، کیونکہ خداوند قدوس خود کہتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، کائنات کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو. تو آج بھی قرآن میں، جو کل گزر گیا وہ بھی قرآن میں، اور جو آنے والا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. تو ساری کائنات اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور سارا قرآن نبی کو سکھا دیا. اب جن لوگوں کو علم غیب پر اعتراض ہے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا اعتراض کرتے ہو کیا وہ قرآن میں ہے؟ اگر نہیں کہتے، اگر منع کرتے ہو تب بھی الزام مصطفیٰ جان رحمت پر نہیں، الزام آئے گا خالق کائنات پر، الزام آئے گا قرآن مقدسہ پر. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کا نازل کیا ہوا، اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک ایک کلمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے. آج کل پرسوں یہ ہماری بولی ہے، مگر اس کو اللہ قرآن میں ذکر کر چکا. اب اسی قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب کے علم میں عطا فرمایا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں. صحابہ نے بھی پڑھا، ولیوں نے بھی پڑھا، علماء نے بھی پڑھا، عوام بھی پڑھتی ہے، عالم بھی پڑھتا ہے، سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں قرآن حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، قرآن فاروق اعظم نے پڑھا، قرآن حضرت عثمان غنی نے پڑھا، قرآن مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے پڑھا، قرآن فاطمہ الزہرا نے پڑھا، قرآن عائشہ صدیقہ نے پڑھا، قرآن خدیجہ القرآن نے پڑھا. قرآن پڑھنے والوں کی مثال نہیں ہے، اور بے شمار پڑھنے والے ہیں، اور قیامت تک بے شمار پڑھنے والے ہوں گے. میں
آپ کو بتاؤں چین میں قرآن پڑھنے پر پابندی تھی، کیا بات، مگر وائرس کیا نکلا، لوگ خود سیکھنے لگے، اور جو نہیں سیکھ سکتے وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تم قرآن پڑھو، تم قرآن پڑھو۔ پتا چلا کہ اللہ جب چاہے پابندی، یہ جو اس وقت ہندوستان پر کالے بادل ہیں یہ کبھی بھی چھٹ سکتے ہیں، کبھی بھی، بھیجنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ خامخواہ لوگ غرور کرتے ہیں، لوگوں کو وہم ہو گیا ہے کہ ہماری عقل کام کر رہی ہے، ہمارا فارمولا کام کر گیا، ہمارا سیٹنگ کام کر گیا۔ نہیں جناب والا، سیٹنگ بڑے بڑے گزر چکے ہیں، یزید کا نام و نشان نہیں ہے، فرعون، نمرود، قارون، حامان، شداد تباہ و برباد کر دیے گئے، تیری اوقات کیا ہے؟ تمہارا کوئی پتہ نہیں، مگر تمہیں یہ تھوڑا سا وقت جو ملا ہے وہ بھی قدرت کی طرف سے ملا۔ جو لوگ پردے میں تھے، جو لوگ غلط وہم و گمان میں تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جسے تم سمجھتے تھے کیا، ان کی اصلیت کیا ہے، دیکھ لو۔ اور ابھی کچھ اور ہوگا، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی کالے بادل ہیں نا، اسے چھٹنے میں دیر نہیں لگی۔ کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، کمزوریاں ہمارے، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض تھی، مسلمان جمعہ کے علاوہ مسجد بنتا ہی نہیں، شرم کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم صرف عبادت نہیں کرتے، باقی سب کرتے ہیں۔ برا مت لگانا اگر کسی کو ٹچ ہو جائے، تو میں کسی کو نہیں جانتا ہمارے باپو اور 2-4 جاننے والوں کے سوا، اکثریت ایسی ہے جو مجھے شاید پہلی بار دیکھ رہی ہے، میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، تو مجھے کچھ پتا نہیں ہے، مگر سچائی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مگر ہمارے پاس دلیل کے طور پر کوئی کام نہیں، بولو نا، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان مسلمان ہے کہ صرف عبادت نہیں کرتا، باقی تو ضرورت اس بات کی ہے۔ محدث اعظم مشن نڈیاد رام، جس کے صدر اعلیٰ پیر طریقت سید صلاح الدین بابو جلوہ بار ہیں، ماشاء اللہ کئی سالوں سے لگاتار محنت کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور عوام بھی بہت فیضیہ ہو رہی ہے فیضان محدث اعظم سے۔ وہ محدث اعظم جب مدینے سے چلے تھے تو آنکھوں میں اشک لیے نکلے تھے، اور یہ کہتے ہوئے نکلے تھے کہ ہر عاشق چاہتا ہے کہ میں مدینے جاؤں تو واپس نہ لوٹوں، مگر سرکار سے کہتے ہوئے نکلے اللہ کے رسول، ہر عاشق، ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ میں مدینے میں آؤں تو یہی رہ جاؤں، مگر اے اللہ کے رسول یہ آپ کا بیٹا جا رہا ہے، آپ کا شہزادہ جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ آپ نے جو مشن چھوڑا ہے میں اسے کائنات میں پھیلاؤں۔ اسی لیے تو کہا کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جانا، مدینے سے بس اس لیے جانا، اور پھیلایا سرکار محدث اعظم۔ میں نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی زبانی سنا ہے، فرماتے ہیں والد گرامی یعنی حضور محدث اعظم علیہ رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں بنگال میں ایک جگہ میں پہنچا، حضور شیخ الاسلام ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر پہنچا تو بیل گاڑی میں مجھے لے جا رہا، اور راستہ اتنا دشوار تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ بیل گاڑی میں جب ہم سفر کر رہے ہیں تو یہ حال ہے، اور کئی جگہ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہمیں بیل گاڑی سے اترنا پڑا، 2-4 لوگ ساتھ میں تھے، بیل گاڑی کو دھکا لگا کر اس دشوار راہ سے آگے بڑھاتے تھے، پھر آگے نکلنے کے بعد میں پھر بیل گاڑی میں سوار ہو گیا، اور فرماتے ہیں جب میں اس بستی میں پہنچا، اس آبادی میں پہنچا جہاں میرا جلسہ تھا، کھانے کے وقت دعوت پر کسی نے بتایا حضرت یہاں آپ کے والد محترم حضور محدث اعظم بھی آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میری آنکھوں سے اشک نکلا، میں آج جب پہنچا ہوں تو میں نے محسوس کیا اتنا دشوار راستہ، تو وہ مریدین عرض کرتے ہیں حضور آپ تو بیل گاڑی پر سفر کر کے آئے،
مگر جب ہمارے دادا پیر سرکار محدث اعظم آئے ہیں تو وہ پیدل سفر کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ یہ سارا علاقہ محدث اعظم کے قدموں کی برکت ہے کہ یہاں کوئی وہابی نہیں ہے. سب الحمدللہ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت کے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سرکار محدث اعظم کا کام ہے. ہمارے پاس گاڑیوں کی سہولت ہے مگر پھر بھی ہم مسجد تک پہنچتے دین کے کام کے لیے بھی. ماشاءاللہ سید صلاح الدین باپو نے آپ کو اتنا سارا جمع کر لیا ہے اور اتنا جمع کرنا بھی آسان نہیں ہوگا. خیر بات پھر کہاں سے کہاں چلی جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم صرف عبادت، تھوڑا آپ بھی بول رہے ہیں، صرف عبادت نہیں کرتے باقی سب کرتے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صرف عبادت کرنے والا بنا. آپ سوچیں گے کہ پھر دوسرے کاموں کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. اس کے جتنے کام ہیں میں اپنے فضل سے انجام دیا کرتا ہوں. میں اپنے فضل سے انجام دیا کرتا ہوں. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا میں ذکر کر رہا تھا. کاشان نبوت کے باہر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول یہ جو ستارے چمک رہے لاتعداد میں بے شمار ہے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. ایک بات ایک نصیحت بتاتا چلو. ابھی ہمارے گھر میں کوئی بات ہوتی ہے کل کے تعلق سے یا کوئی کام ہو گیا اس کے تعلق سے کوئی بات ہوتی ہے تو کیا ہے سچا جھوٹا میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانے یا اللہ جاننے والا ہے. تو میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ جانے، تو یہ جملہ ادھورا ہے. یہ بات کیا ہے، کچھ نیا نہیں بولوں گا، اتنی آنکھیں بھی مت دکھاؤ میں ڈر جاؤں. جو بھی بولوں گا ایسا بولوں گا کہ انشاءاللہ آپ ایکسپٹ کریں گے. یہ جملہ کیا ہے، ادھورا ہے، پورا نہیں ہے. یہ جملہ کب پورا ہوگا تو ہمیں جانا پڑے گا اللہ حضرت فاضل بریلوی کے دربار. کیا بات ہے. ہمیں جانا پڑے گا سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے دربار، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے دربار، اور ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین کے دربار. وہ جب بھی بولا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. بولی ہونی چاہیے. کیا بولی ہونی چاہیے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. یا یہ کہو اللہ اس کا رسول جانے. کیونکہ آپ جتنا بھی جانتے ہیں نا سب سرکار نے بتایا. یہ ہم جتنا بھی جانتے ہیں کس نے بتایا، سرکار نے. ڈائریکٹ تو کوئی گیا ہی نہیں، بھلے لوگ دعوے کرتے رہے مگر کوئی گیا اور کوئی چانس بھی نہیں کیونکہ یہ سسٹم ہی اللہ نے رکھی نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول یہ اتنے بے شمار لاتعداد ستارے ہیں، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ساری ہیں؟ تو حضرت سیدنا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا. مگر جواب سننے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ صدیقہ کے ذہن میں جواب موجود تھا. جواب یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں مگر آج بھی یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے. کچھ لوگ جب امام سے سوال کرتے ہیں نا تو جواب لے کر ہی آتے ہیں. ہم سے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آدمی جواب تیار کر کے ہی آتا ہے، اور اگر وہی جواب آیا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے علماء ہمارا امام لاجواب ہے. اور اللہ نہ کرے جواب سوچ کے خلاف آیا، جو جواب سوچ کر آئے تھے اس کے برعکس آیا، ٹھیک ہے مولوی امام تو ایسے ہی ہوتے ہیں. امام اپنی اصلاح کیجیے. اگر آپ کے دل علماء کی طرف سے گندے ہیں تو آپ ہدایت سے کبھی بھی بھٹک سکتے ہیں. شیطان کا پہلا اور کارگر حملہ ہے کہ وہ عوام کو علماء سے دور کرتا ہے. آدمی گناہ خود کرتا ہے اور پھر جواب بھی اپنے حق میں چاہیے. مسلمان ہو اپنے آپ کو وہ مسلمان بناؤ
کہ ہمیں ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا ہمیں وہی جواب چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہے، وہ زندہ دلی پیدا کی۔ خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک جواب تھا، چل رہا تھا، شاید یہ جواب ہو، مگر جب سرکار سے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے شاہ میرا ایک امتی ہے جس کی نیکیاں ایسی ہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوڑا سا جو چمک تھی بدم تھوڑی کم ہوئی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ نام میرے والد کا نکلے گا، نام حضرت ابو بکر صدیق کا نکلے گا۔ پھر کچھ دیر توقف کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے رسول میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے والد محترم کا نام لیں مگر آپ نے حضرت عمر کا نام لیا۔ سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی بات مت کرو، یہ عمر کے لیے جتنی نیکیاں ہیں، یہ عمر کی زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں میرے صدیق کی ایک نیکی کے برابر نہیں، میرے صدیق کی ایک نیکی کے برابر نہیں، اور وہ نیکی ہے ہجرت والی رات۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام ہو نبی کے بعد کہ اگر ان کی نیکیوں کے برابر عمر نہ ہو سکے، ان کی نیکیوں کے برابر حضرت عثمان ذوالنورین نہ ہو سکے اور صحابی نہ ہو سکے۔ آج کا وہابی کہتا ہے کہ امتی کبھی کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے، امتی کبھی کبھی، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر نبی کہہ دے کہ نیکیوں میں صدیق اکبر کے برابر کوئی نہیں تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان۔ باتیں اس پر پہلو بہت سارے نکل رہے ہیں مگر ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں سرکار شاہ عالم کے دربار میں، درود پاک پڑھنے والا سیدنا صفینا نبینا و مولانا محمد کا مدعو و تعالی بین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی آج اگر 5 منٹ لیٹ ہو تو کسی کو پرابلم نہیں، کیونکہ گھڑی کی سوئیاں جو بڑھتی جاتی ہے امام کا ٹینشن بڑھتا ہے۔ یہ 10 منٹ آگے ہے، آدمی مسجد کے باہر 10 منٹ بات کرے گا اسے پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر امام 1 منٹ لیٹ ہوا تو مسجد میں جل دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے ہماری قوم کی اصلاح ہو جائے۔ سرکار شاہ عالم، ہم نے کرامتیں بہت سنی ہیں، میں بھی ایک دو کرامت کی طرف اشارہ کروں گا، مگر دیکھیے شریعت محمدیہ کی پابندی سرکار شاہ عالم کی کیا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم مقام جانتے ہیں آپ ان کا؟ مجھے گجراتیوں سے یہ شکوہ ہے کہ انہیں غریب نواز کے حالات کچھ نہ کچھ معلوم ہے، انہیں سرکار غوث پاک کی زندگی کے تعلق سے بھی معلوم ہے۔ گجرات میں رہتے ہیں، احمد آباد کے سائے میں، مگر پتہ نہیں کہ شاہ عالم کیا ہے۔ جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک، نام جانتے ہیں سرکار شاہ عالم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا شاہ عالم کی جب ولادت ہوئی نا تو اللہ کے رسول نے حضرت قطب عالم کو بشارت دی۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ شہزادے تیرے گھر میرا شہزادہ آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی کچھ مثالیں، جس کی کچھ باتیں مجھ سے ملتی ہیں، سبحان اللہ، جس کی کچھ باتیں مجھ سے ملتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جسے اللہ کا رسول کہتا ہو کہ مجھ سے ملتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو لوگ زبردستی کسی کو کسی سے ملا دیتے ہیں، اوپر سے نیچے تک کچھ سیٹ نہیں ہوتا، مگر لوگوں کو غیر گمان ہو جاتا ہے۔ مگر سرکار شاہ عالم کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے شہزادے کی کچھ باتیں مجھ سے ملتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر سرکار شاہ عالم نے کبھی نہیں کہا۔ ادب دیکھیے، حضرت قطب عالم سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ تیرے گھر جو میرا شہزادہ آ رہا ہے وہ 4 باتوں میں میری طرح، سبحان اللہ سبحان اللہ، 4 باتوں میں میری طرح۔
حضرت قطب عالم مدد کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر سن رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو اس کا نام میرے نام جیسا ہے. سبحان اللہ. یعنی میرا نام بھی محمد ہے، اس کا نام بھی محمد. اور پھر سرکار فرماتے ہیں وہ میرا شبیہ ہوگا. سبحان اللہ. شبیہ جانتے ہیں؟ ہم شکل. ہم شکل. سرکار نے فرمایا وہ میرا، اسی لیے ہم کہتے ہیں جس نے شاہ عالم کو دیکھا ہے سبحان اللہ. بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے کہ سرکار جسے ہم شبیہ کہیں، سرکار جسے ہم شکل کہیں، اس کے چہرے کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گروہ انبیاء میں محبوبیت کا درجہ مجھے عطا فرمایا. گروہ انبیاء نے مجھے محبوب بنایا اور گروہ اولیاء میں شاہ عالم کو اللہ محبوب بنایا. گروہ اولیاء میں شاہ عالم کو محبوب بنایا. ایک بات اور ہے جو ذہن سے نکل رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں جس کی ولادت سے پہلے نام اللہ کے رسول بتائیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. چہرہ اللہ کے رسول بتائیں، درجہ اللہ کے رسول بتائیں، سبحان اللہ. اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ حضرت سیدنا شاہ عالم. اور زندگی میں یہ واقعہ پیش بھی آیا کہ آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. واقعہ بڑا مشہور ہے، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. اچانک بیمار ہو گئے، 10-12 روز کی گیپ ہو گئی. بچے سبق کے لیے 10-12 دن کے بعد جب سرکار شاہ عالم پہنچے تو بچے اپنا اپنا پارا لے کر پہنچے اور سبق حضرت نے فرمایا سبق پڑھو. جب سبق پڑھنا شروع کیا تو کئی دنوں آگے سے حضرت شاہ عالم نے روکا، یہ کیا کر رہے؟ میں نے جہاں سبق چھوڑا تھا وہیں سے. تو شاگرد ادب سے عرض کرتے ہیں حضور جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے تو پڑھ رہے ہیں. جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے تو پڑھ رہے ہیں. حضرت شاہ عالم فرماتے جہاں سے چھوڑا میں نے یہاں نہیں چھوڑا. اب شاگرد پریشان. وہ جس کی مثال سچائی کا نمونہ ہو اس کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے. سارے مرید پریشان، سارے شاگرد پریشان، چہرہ دیکھ رہے ہیں حضرت کا. حضرت نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. اب شاگرد کی پریشانی اور بڑھی. حضرت سرکار شاہ عالم سے عرض کرتے ہیں حضور آپ کی ایک دن کی تو غیب نہیں ہے، آپ کی ایک دن کی تو غیب نہیں ہے. آپ نے روزانہ پڑھایا، ہم نے روزانہ پڑھایا، تو پھر جہاں آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے تو شروعات ہے. حضرت شاہ عالم نے جب شاگردوں کا جواب سنا تو دیکھیے شاگردوں پر بھروسہ کیسا ہے. سبحان اللہ. آج ہمارے لیے دکھ کی بات میں آپ کو بتاؤں، مقتدی کو امام پر بھروسہ نہیں، امام کو. بھروسہ نہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی ایک ایسی ڈیٹیل رکھتا آپ کے سامنے کہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ مقتدی کو امام پر نہیں، امام کو کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اب دوسرا کیا ہوا؟ شاگرد کو استاد پر نہیں اور استاد کو. آج تو شاگرد بھی ایسے ایسے نکل جاتے ہیں تو استاد توبہ کرتا ہے یا اللہ یہ میرے نصیب میں تھا، یہ میرے نصیب میں تھا. مگر دیکھیے سرکار شاہ عالم کا بھروسہ دے. جیسے ہی شاگردوں نے عرض کیا حضور ایک دن کی غیب نہیں، تو حضرت شاہ عالم خاموش ہوئے. آنکھیں بند، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی. رابطہ شاہ امام سے ہوتا. حضرت شاہ عالم کو جواب ملا بیٹا طبیعت تمہاری خراب تھی، بچوں کا سبق خراب نہ ہو اس لیے 10-12 دن میں نے پڑھایا. حضرت شاہ عالم جو تخت ہے نا، آپ شاہی مسجد میں چلے جہاں شاہ عالم کی کونے میں 2 تخت لگے ہوئے ہیں. وہ ایک تخت وہ ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ باری سے پہلے حضرت شاہ عالم بیٹھا کرتے تھے. اور دوسرا تخت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پڑھانے کے بعد جو حضرت شاہ عالم کے لیے بنایا گیا وہ دوسرا تخت ہے. اس طرح دونوں تخت موجود ہیں. اور اسی لیے جو عقل مند مرید ہے نا، عقل مند اولیاء کرام کے غلام ہے نا، وہ پوری
پوری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مگر کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے نیچے جگہ ملے، اور دعا بھی کرتے ہیں تو اسی کے نیچے سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک پر اللہ کا رسول بیٹھا ہے تو ایک پر اللہ کا محبوب بیٹھا ہے، کسی بھی تخت کے نیچے سے پکارو دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ حضرت شاہ عالم اٹھ کر فوراً اتر گئے، شاگردوں سے کہا تک چکا، شاگردوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، استاد کا حکم تھا تخت اٹھا کر رکھ دیا، حضرت شاہ عالم نے سبق پڑھا دیا اور مریدوں کو حکم دیا کہ دوسرا تخت بناؤ۔ لوگوں کی سمجھ میں جب نہیں آیا تو پوچھا حضرت معاملہ کیا ہے، آپ روزانہ بیٹھتے تھے، کیا کمفرٹیبل نہیں ہے، کیا بیٹھنے میں سکون نہیں ہے؟ حضرت شاہ عالم کہتے ہیں جہاں آقا براجمان ہو جائے غلام کی کیا حیثیت ہے کہ بیٹھے۔ شاگردوں کا معاملہ پھر بھی نہیں سمجھا تو جب پوچھا تو حضرت شاہ عالم جواب دیتے ہیں میں 10-12 دن بیمار تھا، بستر سے اٹھا بھی نہیں ہوں، اور یہاں 10 دنوں تک اللہ کے رسول نے پڑھایا ہے، اللہ کے رسول نے پڑھایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب دیکھیے نا کہ غلاموں اور شہزادوں کے کام کی اللہ کے رسول آگے بڑھا دیا ہے۔ ہمیں اگر مسلمان ہیں تو ایمان ویسا ہی لاؤ، اسی لیے ہر کسی کی صحبت میں یہ جو معاملے خراب ہوئے نا، یہ اہل و غیر و نبی خیروں کی صحبت میں بیٹھ کر خراب، ہم دوست سمجھتے ہیں، ہم ساتھی سمجھتے ہیں اور وہ اپنا زہر ڈالتا ہی رہتا ہے۔ اچھا ہماری قوم بھی ماشاءاللہ ہمارے علماء کو نشانہ بناتی ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے، جب دیکھو تو یہ دیوبندی کی بات کرتے ہیں، جماعتی کی بات کرتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کہتے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، یہ اعلان بھی ہے، یہ چیلنج بھی ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ کتابیں اگر آپ پڑھ دو نا تو جو بولی ہماری ہے نا وہ تمہاری ہو جائے۔ اس لیے غلط صحبت سے بچیے، ہے نا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے، بہترین عالم دین کی صحبت اختیار کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ عقیدہ بھی بچے گا، عمل بھی سنورے گا۔ خیر حضرت سرکار شاہ عالم تو سرکار نے فرمایا تھا میرا ہم شبیہ ہوگا، اور واقعی نے ثابت کر دیا، کیونکہ 10 دن تک شاگردوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کس کے پاس پڑھ رہے ہیں، شاہ عالم کے پاس پڑھ رہے ہیں یا شاہ دو عالم کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو سرکار شاہ عالم نے رات سے تب پتہ چلا، وہ شاگرد بھی بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے پڑھا، اور یہ صدقہ ملا شاہ عالم کی شاگردی تھی، شاہ عالم کی شاگردی۔ یہ حضرت سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ سنتوں کے بڑے پابند ہیں، بہت جلالی بزرگ ہے مگر سنتوں کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں آپ امام کے پیچھے ہیں، اتفاق سے اس دن آپ ہی لیٹ ہوئے تو آخری صف میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو۔ ایک صاحب یو پی کے رہنے والے وہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، تو جب احمد آباد پہنچے تو وقت بالکل جمعہ کا تھا، تو پتہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ مسجد ہے، چلے تو یہ نماز کے لیے پہنچے، اور ایسے وقت میں پہنچے خطبہ ختم ہو چکا تھا اور جمعہ کی 1 رکعت امام پڑھ چکا تھا۔ جب یہ پہنچے تو انہیں دوسری رکعت ملی، یہ جو مسافر تھا اسے دوسری رکعت ملی، مسافر پر جمعہ تو ہے نہیں مگر مل جائے تو پڑھ، لہٰذا وہ بھی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب امام کی دوسری رکعت مکمل ہونے کو قاعدے میں غور سے سنیے گا، اس میں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ امام قاعدے میں امام اور یہ جو مقتدی ہے جس کی 1 رکعت ہے، یہ بیچ میں کئی صفحے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو جب امام سلام پھیرے، دادی طرف سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد جب دوسری طرف سلام پھیرنا شروع کرے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہی مسئلہ ہے، یہی کرتے ہو کہ دوسرا کوئی ہے، کچھ چینجنگ نہیں ہے، اس سے سکون ہو۔
یہی ہے نا. مگر وہ جو شخص تھا جو حج کے لیے روانہ ہوا تھا صاحب کشف تھا. صاحب کشف کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ اگر کسی جگہ پر دھیان کر لے، مراقبہ کر لے، تو وہ بتا سکتا ہے کہ اندر کیا ہے. وہ کسی بھی بات کے لیے آنکھیں بند کر لے تو وہ راز تک پہنچ جاتا ہے. یہ صاحب کشف تھے. انہوں نے کشف سے معلوم کیا کہ امام کو اس نماز میں سجدہ سہو نہیں ہے. امام کو اس نماز میں سجدہ سہو، یعنی امام نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی کہ اسے سجدہ سہو کرنا پڑے. تو انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی امام نے تشہد التحیات ختم کیا، یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. حضرت شاہ عالم کے بالکل بغل میں پاس میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے. میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں تو آ رہا ہے. ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا، امام کا تشہد ختم ہوا، ادھر انہوں نے تشہد ختم کیا، تحیات ختم کیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو. جب نماز ختم ہوئی تو حضرت شاہ عالم انتظار میں تھے کہ یہ سلام پھیرے تو میں بات کروں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب امام ظہر کی نماز ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، تو اس میں بعد میں سنتیں ظہر میں، مغرب میں اور عشاء بعد میں سنتیں. لوگ کیا کرتے ہیں، جب امام سلام پھیرتا ہے دعائے اول ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی چیز ہے، پڑھنا چاہیے، سنت ہے. مگر کب؟ جب آپ سنت ادا کر لیں تب. یہ وہ مسئلہ بتا رہا ہوں جو اسپیشلی حضور شیخ الاسلام نے مجھے تعلیم فرمایا. امام جب ظہر کی نماز ختم کرے، دعا ہو جائے، تو اس کے بعد بیٹھ کر تسبیح فاطمہ نہ پڑھو، فوراً سنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فوراً سنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہی سنت طریقہ. اور جتنے لوگ بھی نماز کے بعد کے جو بھی وظائف پڑھتے ہیں، چاہے وہ تسبیح فاطمہ ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ سنت نفل پڑھنے کے بعد پڑھیے. علماء فرماتے ہیں کہ جو فرض نماز کے بعد سنت سے پہلے کوئی بھی ذکر کرتا ہے، کوئی بھی ورد کرتا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. لہذا اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو اسے سدھار. آپ کیا کریں گے؟ پہلے سنت پڑھیں. سنت نوافل پڑھنے کے بعد آپ جو بھی ذکر ورد کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی کتاب میں بھی پڑھا ہے تو کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں نماز کے بعد یہ پڑھو یہ پڑھو، تو یہ کب ہے؟ جب سنتیں آپ ادا کرتے ہیں. ذکر کے لیے ذکر جتنا بھی وظیفے ہیں یہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اور مستحب کے لیے آپ سنت کو پیچھے نہیں کریں گے. سنت کو پیچھے، سنت کو اسی وقت ادا کیا جائے گا، مستحب بعد میں کیا جائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت سرکار شاہ عالم انتظار کر رہے تھے کہ سلام پھیرے تو میں بات کروں. اس نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد حضرت سرکار شاہ عالم علیہ رحمۃ و رضوان نے پوچھا، آپ نے امام کے سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کیا اور آپ کھڑے ہو گئے؟ تو اس کے لہجے میں تھوڑا سا غرور تھا. دولت آتی ہے تو غرور آتا ہے. علم ضرورت سے زیادہ آ جائے تب بھی آدمی اکڑ کے چلتا ہے. شیطان کو تباہی علم نے کیا. اسی لیے جب آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے علم کی دعا کریں نا، تو ایک جملہ اور ساتھ میں جوڑ لیں، ایک جملہ اور، ایک کلمہ اور ساتھ میں جوڑ لیں. کیا کہیں؟ اے اللہ مجھے بھی علم نافع عطا فرما، میری اولاد کو بھی علم نافع عطا فرما. تو علم نافع کی دعا کیجیے. علم نافع کہتے ہیں نفع دینے والا علم. نفع دینے والا علم. اس شخص کے لہجے میں ہلکا سا غرور تھا. اس نے کہا الحمدللہ. لوگ الحمدللہ کہہ کر غرور کرتے ہیں. میں دکھتی رکھ کر ہاتھ رکھ رہا ہوں، برا مت لگانا، اور لگے بھی تو مجھے پرواہ، سیکنڈ مرتبہ مت بلانا، مگر آپریشن تو پورا ہی ہوگا. لوگ الحمدللہ کہہ کر غرور کرتے.
مولا علم دے، عمل دے تو عمل نافع دے، علم نافع دے. اگر گناہ ہو جائے تو مولا پچھتانے کی توفیق دے، نہ کہ سینہ تان کے چلے میں یہ کر سکتا ہوں. اللہ ایسی جگہ گاڑے گا پتا بھی نہیں چلے گا. خیر سرکار شاہ عالم نے پوچھا تو کہ الحمدللہ میں صاحب کشف. حضرت نے کہا تو کہا میں نے کشف سے معلوم کیا کہ امام کو سجدہ سہو نہیں ہے. تو کہا تو حضرت شاہ عالم کا جلال بڑا. کہا تو کہا بس جب مجھے پتا چل گیا تو میں کھڑا ہو گیا. سرکار شاہ عالم فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تم جانتے ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں. سرکار شاہ عالم نے ہاتھ مارا اور کھینچا. دنیا دیکھ رہی تھی کہ اس کے کپڑے پر ہاتھ لگا ہے، مگر جب ہاتھ کھینچا گیا تو سارا کشف و کرامت لائی، پورا کاغذ بنا کے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں جسے اللہ کی رسول کی سنت کا خیال ہو اس پر کشف جچتا ہے، اس پر کشف جچتا نہیں ہے. آپ کتنے بھی بڑے عامل ہو جائیں لیکن اگر دماغ خراب ہو رہا ہے نا تو اپنی اصلاح خود ہی کریں، کیونکہ عمل کی خرابی اور علم کے غرور کی وجہ سے شیطان کی 6 کروڑ برس کی عبادت پر پانی گرا ہے نا. تو نبی کی سنتوں پر عمل کیجیے. خیر ہوا یہ کہ جب پورا کاغذ بن گیا پھر سے احساس ہوا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت شاہ عالم سے معافی مانگی. حضرت کہتے سامنے سے چلا جا ورنہ جو کچھ بچا ہے وہ بھی چھاپ ہو جائے. اس نے دیکھا کہ بہت جلال میں دور ہٹ گیا، مگر احمد آباد اس نے چھوڑا نہیں اور مریدوں سے اور آپ کے جو خلفاء سے ان سے تعلق بنانا شروع کیا. سب نے پہلے تو دھتکار دیا. کئی دن جب گزر گئے تو حضور شاہ عالم کے بہت چہیدے مرید تھے. مریدوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منہ لگے ہوتے. سرکار شاہ عالم کے دربار میں وہ مقبول تھے. کسی نے بتایا ان کے پاس چلے جاؤ، اگر انہوں نے سفارش کی تو تمہارا معاملہ سدھر سکتا ہے اور آئندہ اس گھمنڈ میں رہنا مت. تو کہا غلطی کی سزا تو مل گئی. وہ کسی طرح حضرت کے اس مرید کے تک پہنچے. خلافت بھی تھی حضرت کی. تو انہوں نے بہت روئے. کہا اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں. انہیں ترس آ گیا. کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں مگر سرکار کے سامنے بتا، میں تیری سفارش کروں مگر سرکار کے سامنے بتا. ٹھیک. وہ کوشش کرتے رہے. 1 دن 2 دن 4 دن باتوں باتوں میں دیکھا کہ حضرت شاہ عالم بہت اچھے موڈ میں. تو عرض کیا حضور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا کرتے. حضرت شاہ عالم اتنے اچھے موڈ میں تھے مگر چہرے کا رنگ بدلا. نگاہ اپنے مرید پر ڈالی. کہنا کیا چاہتے؟ کہا حضور وہ جس نے غلطی کی اب پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے. آپ اسی دربار کے شہزادے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی اولاد ہیں. چھوڑ دیجئے اور اس سے کہہ دیجئے کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے. تو پھر مسکرایا. فرماتے جا تیری بات مان، اس سے کہنا کہ ابھی کچھ نہیں ملے گا. اس سے کہو کہ یہ جائے مدینہ، یہ جائے کعبہ شریف، یہ حج کر کے لوٹے. اگر حج کر کے آیا تو اس کا کشف و کرامت شاہ عالم کے پاس امانت ہے. اس کا کشف و کرامت شاہ عالم کے پاس امانت ہے. اور اس سے کہنا کہ جتنا غرور بھرا ہے چھوڑ کے آئے. یہ شخص چلا گیا، حج کو روانہ ہوا. حج کرنے کے بعد جب واپس لوٹا سرکار شاہ عالم کے قدموں میں گر گیا. گرنے کے بعد عرض کرتا ہے زندگی بھر یہ غلطی نہیں کرتا. سرکار شاہ عالم نے اس کا کشف و کرامت لوٹا دیا. سبحان اللہ. اب ایک سوال پوچھوں. بہت سارے لوگوں کو ولیوں کی طاقت پر اعتراض ہوتا ہے. ولی یہ نہیں کر سکتا، ولی وہ نہیں کر سکتا، ولی یہ نہیں دے سکتا، ولی وہ نہیں دے سکتا. ذرا رک کر میں آپ سے پوچھوں کہ سرکار شاہ عالم نے چھینا کیسے؟ دیا تھا کس نے؟ اللہ نے نا. کشف کس نے دیا؟ اللہ. کرامتیں کس نے دی؟ اور چھین کس نے دی؟ سرکار شاہ عالم. چھین کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ولیوں کو وہ طاقتیں دیتا ہے
کہ اگر اس کے سامنے شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا النگھن ہوگا تو وہ چھین بھی سکتا، اور چھیننے کے بعد اب اس نے مانگا کہاں؟ کعبہ جا چکا ہے مگر مانگا، مل کر بولو، آپ شاید گہرائی تک نہیں پہنچ رہے، کعبہ گیا۔ حج کے 2 دن سرکار فرماتے ہیں یہ جو حج کے 5 دن جس دن احرام کی حالت میں حاجی ہوتا ہے جو دعا کرے قبول، کعبے میں مانگے اللہ قبول کرتا ہے، عرفات میں مانگے اللہ قبول کرتا ہے، مصطفیٰ میں مانگے اللہ سن لیتا ہے۔ یہاں اس نے صرف معافی ہی معافی مانگی، وہ جانتا ہے شاہ عالم ناراض ہے، اللہ بھی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بھی کچھ دینے والا نہیں ہے، اسی لیے ہمارے تعلق اللہ کے ولیوں سے بھی اچھے ہیں، ولیوں کے ولی سے بھی اچھے ہیں، نبیوں کے نبی سے بھی اچھے ہیں۔ یہ جو تعلقات ہیں نا اسے برقرار رکھیے، اس میں اگر گڑبڑی پیدا ہوئی تو کچھ نہیں بچے گا۔ خیر، حضرت سرکار شاہ عالم کے پاس آنے کے بعد اس نے مانگا، حضور عطا فرما دیجیے۔ سرکار شاہ عالم نے عطا کیا، سرکار شاہ عالم نے عطا کیا۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ آج ہم فخر سے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سرکار شاہ عالم کا صدقہ ہے، یہ سرکار قطب عالم کا صدقہ ہے، یہ سرکار شہنشاہ نڈیاد سرکار حضرت شاہ کا صدقہ ہے، یہ بزرگوں کا صدقہ ہے۔ یہ جو بچے ہو نا، ورنہ 60 70 77 برس کے بوڑھے روزانہ چھیلتے ہیں، روزانہ صاحب میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ سانس کبھی بھی رک سکتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا قبر میں سب سے پہلے کس سے ملاقات ہے؟ آپ نہیں بول رہے، آپ ڈر رہے ہیں یا مجھے ڈرا رہے ہیں؟ قبر میں سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوگی؟ نبی سے نا، نبی سے۔ اور سرکار نے پوچھ لیا تب یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تھا، اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ، صحابہ کی غلامی کا دعویٰ، اور تیرے چہرے پر سنت نہیں سجی۔ اللہ، یا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں 100 برس پورے کروں گا؟ بولا نہیں، اچھا جو ڈر ہے وہ بتا دو۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے مجھے روزانہ سفر کرنا ہوتا ہے، میں 50 کلومیٹر دور جاتا ہوں، 60 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور جاتا ہوں، دوسروں کے علاقے سے گزرنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ یہ جو روزانہ آتے جاتے ہیں تو یہ آپ کی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی جان بچی؟ بولو، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ ٹائم تو جس دن آیا۔ میری ریکویسٹ یہ ہے، میں دیکھیے کسی کو نشانہ نہیں کرتا، گزارش کرتا ہوں کہ آپ قبر میں جائیں تو سنت کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھیں تو فرشتوں سے کہیں سنو میرا بلا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اسے یہ دنیا کے لوگوں کا خوف نہیں تھا، اس نے سنت چہرے پر سجائی ہے تو میری محبت کا سجایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے یہی عمل تمہاری جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ۔ مسجدوں کو آباد کیجیے، دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف بلاتا ہے، لوگ نیتاؤں کے سرور میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کاروباری، کسی بڑے امیر، کسی تاجر کے ساتھ رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں جناب والا، اتہاس اٹھائیے، ہسٹری پڑھیے مسلمانوں کی تو جواب ملے گا کہ ظالموں کے سائے میں اللہ نے رکھا ہے اور دنیا کا سب سے کامیاب بنایا۔ سرکار غریب نواز جب میری ہندوستان میں تشریف لاتے 40 مسلمان، کتنے؟ 40 اور 40 لاکھ کا مقابلہ ہے نا؟ کیسی جگہ پر اترے تھے جہاں مسلمان کو مار ڈالنا شجاعت کہی جاتی تھی، بہادری مانا جاتا، اور ایسے کی راجدھانی میں سرکار غریب نواز جلوہ فرما ہوئے۔ ہم کو تو کھانا بھی گلے نہیں اترتا، ماحول بگڑے نا تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی جگہ بدل دو۔ سیفٹی الگ چیز ہے مگر ڈرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔
مسلمانوں کے دلوں میں لوگوں نے خوف پیدا کرنا شروع کیا اور مسلمان ڈرا بھی. اور کیوں نہیں ڈرے گا؟ جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ سب سے ڈرے گا. ایرے گہرے نتھو ٹھہرے جن کی اوقات نہیں ہے وہ مسلمانوں کو ڈرا گئے. وجہ کیا؟ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا ہوگا. ہم ایک سے نہیں ڈرے، سب سے ڈرنا پسند کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بچائیے اور صراط مستقیم پر ڈالنے کی کوشش کیجیے. یہی ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے. آپ چاہتے ہیں سرکار شاہ عالم آپ کی دعائیں سن لیں، اپنے فضل سے نوازیں، اپنے کرم سے نوازیں، اپنی نظر عنایت سے نوازیں، تو احمد آباد جائے نا تو جب گاڑی لے کر نکلے تو گانے سنتے ہوئے نہ جائیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہ جائیں، باوضو نکلیں، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، نمازیں پڑھتے ہوئے جائیں. آپ کو شاہ عالم کے دربار کا انتظار نہیں ہوگا، سرکار شاہ عالم کے کرم کو آپ کا انتظار. سبحان اللہ. لوگ چھٹی پر چھٹی بنتے ہیں، چھٹی پر چھٹی بنتے ہیں، مگر آپ دیکھیے گاڑی میں گانے بج رہے ہیں، ایک نماز کا پتہ نہیں. کسی پر لاگو پڑتا ہے تو معاف کرتا ہے، گانے پر گانے بج رہے ہیں، ایک نماز کا پتہ نہیں. کیا سرکار غریب نواز آپ کی ایسی چھٹیوں کو پسند کرے گا؟ سرکار غریب نواز کو چاہتے ہیں میرا آنے والا میرے رب کو یاد کرتا ہوا، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتا ہوا، نمازوں کی پابندی کرتا ہوا. سرکار غریب نواز کا کرم اجمیر کی دھرتی پر تمہارا خیر مقدم کرتا ہوا نظر آیا. اپنے آپ کو بدلاؤ پیدا کیجیے. بہت تماشے ہو گئے، بہت منورنجن کر لیے. آج کل لوگ شادی میں ڈی جے بانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. بیٹا باپ پر ڈالتا ہے، باپ ماں پر ڈالتا ہے، وہ اس پر ڈالتی ہے. اس کی خواہش تھی، اکلوتا بیٹا ہے. اولاد نہیں تھی تو شاہ عالم کا دربار یاد آتا تھا. شادی نہیں ہوتی تھی تو سرکار صلاح الدین باپو کا دربار یاد آتا تھا. سرکار ابوالرکشا کے چوکھٹ کو آپ نے چومنے میں کسر نہیں چھوڑی. اور جب شادی کا وقت آیا مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ اس وقت ذرا بھی شرم تمہاری نہیں جاگتی؟ اس وقت کالی پیلی اوپر والی نیچے والی، اور وہ بھی مسلمانوں کے گھروں میں. پھر تمہیں دنیا کا ایک بے غیرت ظالم انسان کو تمہارا سربراہ بنایا جائے گا، تمہارا سردار بنایا جائے گا. قسم سے آدمی محسوس کرے نا تو اسے احساس ہوگا کہ مجھ سے بڑا بے غیرت کون ہے کہ جب اولاد نہیں ہوئی تو میں نے غریب نواز کی چھٹی ماری، اولاد نہیں ہوئی تو میں شاہ عالم کے دربار کے چکر کاٹتا تھا، اور جب اس کی شادی ہو گئی، خطرہ کا وقت آیا یا شادی کا وقت آیا تو ہم غیر معبودان باطل کا نام گھر میں بجوا رہے، اس پر ناچا جا رہا. مسلمان کی غیرت کب جاگے گی؟ اپنے آپ کو بیدار کیجیے، اپنے آپ کو تیار کیجیے. باتیں بہت ساری ہیں مگر وقت ہو گیا ہے اذان کا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں سچا پکا سنی صحیح الہ العالمین. آج کی محفل میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے نام احترام میں قدر میں شکر. آج کی محفل کو سجایا، مولا تعالیٰ آج کی محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اسے قبول فرما کر ہم سب کی رضا حاصل کریں. آمین. ہم سب کو یہ کر دے، ہم سب کو دیکھ کر دے. اور